السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ناظرین اعظام، ملک پاکستان کے باسیوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے چاہنے والے، ماننے والے، دنیا کائنات میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ان سے ہم کلام ہوتے ہوئے انتہائی درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی کہ حسب سابق جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی توہین و تنقیص میں اہل رفض پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، نازیبا کلمات بولتے رہتے ہیں، ایسے ہی ابھی ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں رافضی مکتبہ فکر کا ایک ذاکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، کہ خبیث کلمے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ خبیث درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر نہ ہوں اور زمین کے اوپر سے ہی اسے اکھیڑ لیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ کا مصداق وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیتے ہوئے کیا کہتا ہے، یہ آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ اس شخص کی کئی انداز سے گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ مختصر بات کرنی ہے اس لیے سب سے پہلے اس انسان نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کی ہے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اپنی رائے کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ قرآن کریم کی کسی آیت کا معنی اور مفہوم متعین کر دینا، اور یاد رکھیے وہ رائے اگر اس کی تائید قرآن و سنت کرے تو ایسی تفسیر قبول ہوتی ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کا معنی مفہوم اس رائے اور سوچ کی تصدیق و تائید نہ کرے تو ایسی تفسیر مذموم تفسیر ہے، اور ایسا کرنے والا قابل مذمت انسان ہے۔ اہل سنہ کی کتب میں تفسیر بالرائے کی مذمت موجود ہے، جبکہ اہل تشیع کی کتب میں بھی تفسیر بالرائے کی مذمت، جیسا کہ تفسیر الصافی کے اندر یہ قول موجود ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ بندہ جو اپنی رائے کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہاں پر مذکورہ ذاکر شہنشاہ نقوی نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کی ہے وہ رائے کے ساتھ کی، اور یہ تفسیر مذموم تفسیر ہے، اور یہ تفسیر کرتے ہوئے یہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق ٹھہرتا ہے کہ وہ شخص
جو اپنی رائے کے ساتھ قرآن کریم کے معنی مفہوم کو متعین کرتا ہے اور قرآن و سنت اس رائے کا اعتبار بھی نہ کرے، اس کی تائید نہ کرے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ کیونکہ قرآن و حدیث کو جب آپ دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے اقوال کی روشنی میں اگر اسی آیت کریمہ کی تفسیر آپ پڑھتے ہیں تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر ابن کثیر ہو، اور اکثر و بیشتر تفاسیر کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول موجود ہے، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہم علمہ بالکتاب والسنہ، اے اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو کتاب اور سنت کا علم عطا فرما۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر شجرہ خبیثہ، خبیث درخت سے مراد ایلوا یا تمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے اور آسانی سے یہ اکھڑ جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور تشبیہ دی ہے یہاں پر شجرہ خبیثہ کے ساتھ مشرک کو، اور کلمہ خبیثہ سے مراد شرک ہے۔ بعض تفاسیر کے اندر شرک اور بعض تفاسیر کے اندر کفر، اور شجرہ خبیثہ سے مراد کافر، یعنی شجرہ خبیثہ کافر کو کہا جا رہا ہے اور کلمہ خبیثہ کفر کو، یا شجرہ خبیثہ مشرک کو اور کلمہ خبیثہ شرک کو کہا جا رہا ہے۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ کیا شرک یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے میں نعوذ باللہ نظر آتا ہے، یا شرک اس شخص کے عقیدے اور نظریے میں نظر آتا ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے؟ تو آپ غور کریں گے کہ شرک اور کفر یہ آپ کو نظر آئے گا تو اس شخص کے عقیدے اور نظریے میں نظر آئے گا جو یہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے جو کبھی یا علی مدد کہتا ہے، کبھی جناب حسن سے مدد مانگتا ہے، کبھی جناب حسین سے مدد مانگتا ہے، کبھی وہ ایک گھوڑے کو اور ایک جانور کو اپنی مشکلوں کا حاجت روا داتا دستگیر بنائے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی درگاہ کے اوپر اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہوتا ہے، اور کبھی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مددگار کہتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو نعوذ باللہ اللہ مالک کائنات کی کرسی پر پروردگار عالم کی صفات دیتے ہوئے انہیں معبود و مشکل کشا تک کہتا ہے۔ تو یہ شرک اور کفر جس کے عقیدے اور نظریے میں نظر آ رہا ہے، اس کلمہ خبیثہ کا مصداق بھی وہی ہوگا، وہ شہنشاہ نقوی ہوگا اور اس کا مذہب ہوگا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو تفسیر پیش کی ہے، کاش کہ اس کے اوپر کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی حجت پیش کرتے۔ آپ نے کس دلیل کی بنا پر اور کس دلیل کی روشنی میں یہ تفسیر کی ہے؟ تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جس دلیل کی بنیاد پر اس کلمہ خبیثہ کا نعوذ باللہ مصداق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا ہے شجرہ خبیثہ کا، آپ اس کے اوپر دلیل پیش کریں، ثبوت پیش کریں۔ لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس پر کوئی دلیل اور ثبوت پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے، جس مذہب کے آپ دعوے دار ہیں، اس میں تو باپ کا ثبوت، ولدیت کا ثبوت پیش کرنا مشکل اور ناممکن ہوتا ہے، چہ جائے کہ آپ اس تفسیر کا کوئی ثبوت پیش کریں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ غور کریں کہ جس شجرے کی بات آپ کر رہے ہیں اور جس شجرے کو قابل مذمت قرار دے رہے ہیں، غور تو کریں کہ وہ شجرہ ہے کون سا شجرہ۔ تو اگر شجرہ امیر معاویہ پہ آپ غور کریں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ، خاندان 5 واسطوں کے بعد اس شخصیت پہ جا کے جڑ جاتا ہے جس کا نام عبد مناف ہے، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ اور خاندان 3 واسطوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب پہ اگر غور کریں تو آپ کا نام و نسب کچھ یوں ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب
بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ تو یہاں پر عبد مناف کے درمیان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 5 واسطے ہیں۔ پھر اگر آپ غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام و نسب پر، آپ کے نسب نامے پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو 3 واسطے درمیان میں ہیں۔ عبد مناف پر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ سیدنا امیر معاویہ کے شجرہ سے، اور 5 واسطوں کے بعد سیدنا امیر معاویہ کا شجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص اس شجرہ خبیثہ کا مصداق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتا ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کو اتنی بہکی ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کو تحقیق کرنی چاہیے، اس کو آنکھ کھولنی چاہیے کہ وہ انسان کس شجرے کی بات کر رہا ہے۔ وہ شجرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول، بنیادیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد سے جا کر مل جاتا ہے، اس شجرے پہ بات کرتے ہو، اس نام و نسب پہ بات کرتے ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے خود تفسیر غلط کی ہے، اور تفسیر ہی غلط نہیں کی۔ اگر آپ کو قرآن و سنت کا علم ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہوتا، تو کبھی بھی آپ اپنا نام وہ شہنشاہ نہ کہلوایا کرتے، نہ لکھلوایا کرتے، نہ بلوایا کرتے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخنع الاسماء الی اللہ رجل تسمى بملک الاملاک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذلیل ترین نام، ناموں میں سے ذلیل ترین نام، ناموں میں سے گندہ ترین نام، ناموں میں سے قبیح ترین نام وہ نام ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ملک الاملاک کہے۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الاملاک کا معنی بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی شخص اپنا نام شہنشاہ رکھے تو یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذلیل ترین نام ہے۔ تو یہ نام بھی ذلیل ترین اور حرکتیں بھی ذلیل ترین، اور جس جماعت کو آپ نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہوا ہے وہ جماعت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ترین ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس جماعت کے اوپر طعن و تشنیع کرے اور پھر وہ ذلیل نہ ہو اور اس کا نام ذلیل نہ ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کے نشتر برسائے گئے ہیں، کاش کہ آپ تاریخ کو کھولتے، کاش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا عزتیں دی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اے اللہ ہدایت کا راہ دکھانے والا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی ہے جس کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے لقب سے نوازا ہے۔ تو وہ مہدی آپ کے ہاں جو ابھی تک غائب ہے، آیا نہیں، ایک تصوراتی اور تخیلاتی مہدی جو آپ کے ہاں ہے، اہل سنت کے نظریات کے مطابق جو امام مہدی ہے وہ نہیں، جو ایک مہدی کا تصور و تخیل آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک معرض وجود میں بھی نہیں آیا، منظر پہ بھی نہیں آیا، اس کی اتنی عزت اور تکریم کرتے ہو، اور جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہدی قرار دے کر گئے ہیں، جس کو مہدی کا لقب دے کر گئے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہو، توہین کرتے ہو۔ اللہ مالک کے کائنات سے ڈر جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم ابلع بطنہ علما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم و حکمت سے بھر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ جس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ وہ شجرہ ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت کے لیے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ میرے پیغمبر پاک ہیں، میرے نبی پاک ہیں، میرے رسول پاک ہیں، امام کائنات پاک ہیں۔ اللہ مالک کائنات نے نجاست، غلاظت، گناہ، کسی قسم کی کوتاہی، غلطی میرے محبوب کے قریب ہی نہیں آنے دی۔ آپ پاک ہیں۔ آپ کا پاک ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ پاک ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ میرے پیغمبر پاک ہیں تو آپ کی بیوی ام حبیبہ بھی پاک ہے، اور ام حبیبہ کا شجرہ وہ شجرہ ہے جو امیر معاویہ کا شجرہ ہے، وہ شجرہ ہے جو ابو سفیان کا شجرہ ہے۔ تو جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ پاک ہیں تو ام حبیبہ کا شجرہ یہ خبیث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ شجرہ پاک شجرہ ہے۔ جس شجرے سے امیر معاویہ ہیں اسی شجرے سے سیدہ ام حبیبہ ہیں، اور اسی شجرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کو جوڑا، اور پاک عورت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عقد مبارک میں لے کے آئے۔ اللہ مالک کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کائنات ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پر گزارش کروں گا اور درخواست کروں گا ملک پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور ملک پاکستان کے وہ محکمے جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، جو سائبر کرائم کے اوپر نظر رکھتے ہیں، کہ جناب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مدح میں اور ان کی تعریف میں اور ان کی وکالت میں کوئی بھی ویڈیو آ جائے، فی الفور اس پہ ایکشن لیتے ہو اور دیکھتے ہو کہ کہیں یہ بدامنی کا سبب اور ذریعہ تو نہیں بن رہی۔ تو اگر سیدنا امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جائے گا، سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا عثمان ذی النورین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، میرے محبوب کے ازواج مطہرات کو اگر برسر عام برسر منبر لوگ گالیاں نکالیں، تو کیا ایسی ویڈیوز سے ملک پاکستان میں بدامنی کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا انتشار کا ڈر نہیں ہے؟ ضرور انتشار کا ڈر ہے اور ضرور بدامنی کا خطرہ ہے۔ اس لیے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو فی الفور لگام ڈالنی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور اللہ مالک کائنات توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کو کہ ملک پاکستان کے امن کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ دشمن کی میلی آنکھ سے اللہ مالک کائنات ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔